السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو بہت سارے مسلمانوں کے لیے ایمان کی تازگی کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے یو پی کے شاملی کے ایک گاؤں کا۔ محمد علی جو پہلے آیوش ملک تھے، ایک کاروباری کے بیٹے ہیں، کروڑپتی خاندان سے ہیں، کوئی بھی پیسے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچانک یہ خبر آتی ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا تو پورے ہندو سنگٹھن اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیجئے اور واپس ہندو دھرم میں آ جائیے۔ ان کی ایک ایک بات کو سن کر یقیناً ایمان کی تازگی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اسلام دھرم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی پختگی کے ساتھ یہ اسلام کو مانتے ہیں۔ بالکل صحابہ کرام کے دور کا واقعہ آتا ہے کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے جبر کیا جاتا تھا کہ تم ایک اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو اور بت پرستی پر لوٹ آؤ، تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ چاہے تم میرے اوپر پتھر کے چٹان رکھ دو، اور یہی کرتے تھے دشمنان اسلام کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تیز دھوپ میں بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت نہ کر سکے اور دھوپ میں جلتے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ صرف یہی کہتے تھے کہ میری زبان سے صرف یہی نکلے گا کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کو ایمان سے پھرا نہ سکے۔ یقیناً دوستو، جس کے دل میں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس معلوم ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ آج کے نوجوانوں کے لیے آیوش ملک کا یہ اسلام لانا اور قبول کرنا ایمان کی پختگی پر قائم رہنا ایک مثال ہے کہ سارے طرف سے لوگ اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر والے ڈال رہے ہیں کہ تم اسلام دھرم کو چھوڑ دو اور ہندو دھرم میں واپس آ جاؤ۔ تو یہ تمام میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ آئی ایم مسلم، شہادت کی انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں آئی ایم مسلم، اور اسلام سے پھرنے اور ہندو دھرم میں واپس ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ میں اسلام کو الحمدللہ قبول کر لیا ہوں اور مرتے دم تک اسلام پر قائم اور دائم رہوں گا، چاہے مجھے کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، چاہے جائیداد، پراپرٹی، یہ سب کروڑپتی اور بنگلے یہ سب ہے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہوں گا۔ آج چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کی وجہ سے ہم اسلام کے جو بیسک اعمال ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی خاطر ہم اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، تھوڑا سا کام دنیاوی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے تو ہم روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کام دھندے کو نہیں چھوڑتے۔ یقیناً جس کے دل میں ایمان کی پختگی ہوگی وہ اللہ کے ہر احکام پر عمل کرے گا۔ آپ ان کی شکل و صورت کو دیکھیے کہ داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے اور تمام اعمال کی پابندی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب ان کو بقرعید کے ٹائم میں نماز پڑھتے دیکھا گیا داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، اسی وقت سے یہ خبر وائرل ہوئی اور یہ مدعا بنا کہ آیوش ملک اب محمد علی بن چکے ہیں اور ہندو دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنا لیے ہیں۔ یقیناً دوستو، ایمان کی جو دولت ہے وہ دنیا اور آخرت میں سب سے قیمتی دولت ہے۔ اسی دولت کی بدولت اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس سے خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایمان کی پختگی پر قائم رکھے اور آیوش ملک عرف محمد علی کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اس خبر پر آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آیوش ملک عرف محمد علی کا یہ کارنامہ آپ دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔